السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرات گرامی، معزز خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور شکر کی بات ہے، شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے مبارک دن میں جمع فرمایا۔ جمعے کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، درود شریف ہو، سورہ کہف ہو، یا غروب آفتاب سے پہلے کی یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کی دعائیں ہوں، یہ اس وقت جمعے کے وقت کا اہتمام ہو، ان سب کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے۔ حضرات، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اس امت کو دی ہے، ان میں آپ نے عقیدے پر بھی محنت فرمائی، عبادت پر بھی، معاملات پر بھی، اخلاق پر بھی۔ اخلاق ہی کا حصہ ہے کہ آپ نے آداب بھی سکھائے، ہر چیز کا ایک ادب بتایا، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور کچھ ذمہ داریاں رکھ دی، کچھ حقوق رکھ دیے۔ انسان اس زندگی میں آزاد نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم صرف تنہا دوسروں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار لیں گے، مجھے کسی سے لینا دینا نہیں، میں الگ تھلگ رہتا ہوں، نہ میں کسی کو کچھ دیتا ہوں نہ لیتا ہوں، نہ میں کسی سے کچھ امید رکھتا ہوں نہ کوئی مجھ سے کوئی امید رکھے۔ اس نیچر کے ساتھ انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ زبان سے چاہے وہ کہہ لے، لیکن بے نیاز صرف اللہ کی ذات، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے۔ لیکن انسان ایک کمزور مخلوق بھی ہے اور ایک طاقتور مخلوق بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی طاقت بھی عطا فرمائی ہے، ہمت کی، جرأت کی، شجاعت کی، اسے بہت بریو بنایا، اسٹرانگ بنایا، مصیبت کے موقع پر اس کے قدم جما دیے۔ لیکن رشتوں کو نبھانے میں کبھی کبھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے، خاص طور سے انسانوں کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں اور اسی سے زندگی چلتی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم انسانوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، گھر کے اندر ہوں، اپنے آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، اپنے کلیگ کے ساتھ ہوں، اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، مسجد میں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اور جب واسطہ پڑتا ہے تو اس واسطے پر ادب سکھائے کہ ایک تو حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، اس کا حق بتایا گیا، پھر اگر کوئی بات ناگوار گزرے اس وقت کیا کیا جائے اس کی تفصیلات بتائی گئیں، زبان پر کنٹرول رکھنے کا حکم دیا گیا، اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور صبر کے ساتھ معاملہ کرنے کا سبق سکھایا گیا۔ ان میں سب سے بڑا درجہ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ کی ذات تو انسانوں سے بلند، تمام مخلوقات سے بلند، اس کا حق اپنی جگہ پر ہے، وہ سب سے اونچا ہے۔ لیکن انسانوں کے درمیان جو حقوق اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیے ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ والدین کا رکھ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، صحابہ کے احترام کے بعد، تمام جو بڑے حضرات گزرے ہیں، وہ سب ایک مستقل، ایک الگ موضوع ہے۔ زندگی کے برتاؤ میں، معاملات میں، ساتھ رہنے میں، ہر وقت
ان کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے میں سامنا ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا درجہ والدین کا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ یہ موضوع جس قدر پرانا ہے، سنا سنایا ہے اور جانا پہچانا ہے، سمجھا ہوا ہے، عمل کے اعتبار سے اتنا ہی زیادہ اجنبی ہے، بھولا بسرا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ موضوع صرف بتانے کے لیے کہ نہیں والدین کا بہت احترام ہونا چاہیے، کوئی ایموشنل ویڈیو آ جائے، آڈیو آ جائے، دیکھیے سب سے زیادہ یہی وائرل ہوتا ہے والدین کے بارے میں، اور ہم سب لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل کا اگر جائزہ لیں، سنجیدگی سے سوچیں کہ کیا ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے انکنڈیشنل سپورٹ چاہتا ہے کہ والدین کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، والدین کا حکم ہے، والدین کی بات ہے، شرک پر مجبور کریں علیحدہ بات، لیکن اس کے علاوہ عام زندگی میں ان سے مشورہ لینا، ان سے اجازت لینا، ان کی مرضی کو دیکھنا، چہرے سے پہچاننا، ان کے چہرے کو ریڈ کرنا کہ اس وقت کیا ان کی یہ مرضی ہے یا نہیں ہے۔ بیٹا بڑا ہوتا ہے، کمانے والا ہوتا ہے، ماں یا باپ کسی بیٹے یا بیٹی کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے ایک طرح کا ذہنی دباؤ ہوتا ہے والدین کے اوپر، اور وہ اسے کہہ نہیں پاتے، بول نہیں پاتے کہ بھئی ہم ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم کیا کہیں۔ لیکن جس انداز سے ہمیں محبت دینی چاہیے، بتانا چاہیے کہ گھر آپ کا ہے، مال آپ کا ہے، مرضی آپ کی ہے، کیا گھر میں پکے گا آپ فیصلہ کریں گے، گھر سے باہر جانا ہے آپ بتائیں گے، بڑے ہو جائیں تب بھی شوہر اور بیوی کہیں جا رہے ہیں، والدین سے پوچھ لیں، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ تو بچوں کی خوشی چاہتے ہیں، لیکن بچے جب منمانی کرنے لگتے ہیں تو ماں باپ کا ذہن بدل جاتا ہے، پھر ہر اچھی بات بھی بری لگنے لگتی، پھر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ ایسے ہے ہی، باتیں سنتے ہی نہیں ہیں، کسی بات پہ راضی نہیں ہوتے، بڑھاپا آ گیا ہے، ان کو اس چیز کی کیا سمجھ ہے۔ بہت سمجھ ہے، بہت تجربہ ہے، بچے کی جو نادانیاں انہوں نے برداشت کی ہوں، جتنا سمجھا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ ماں اور باپ سے زیادہ بچے کے شوق کو، اس کی پسند ناپسند کو، اس کی محبت اور نفرت کے مواقع کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن ہم انہیں انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں، انڈر ریٹ کر دیتے ہیں، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے۔ ایسے بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ یہ میرے والد صاحب کسی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم پا رہے ہیں، اور دیہات سے ایک معمولی لباس میں کسی کے والد چلے آ رہے ہیں تو گاؤں کے ہمارے انکل ہیں۔ ایسے واقعات پیش آئے، یہ کوئی افسانہ اور واقعہ نہیں ہے، کوئی بنائی ہوئی کوئی کہانی نہیں ہے، لیکن لوگ جب دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، دنیا کی چمک دمک کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو غلط طور پر جج کر لیتے ہیں، یا اپنا وزن خود ہی اپنی نگاہ میں زیادہ بڑھا لیتے ہیں، تو پھر دوسروں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے لوگ بولتے ہیں میرے والدین زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں۔ غلط ہے، ان کی اہمیت کو اپنے لفظوں سے ہم نہیں گھٹا سکتے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے، ہم ان پر خرچ کرتے ہیں، حج میں لے جاتے ہیں، عمرے میں لے جاتے ہیں۔ لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ زندگی میں ہم نے بہت اچھے کام کیے، والدین کو بھی حج کرا دیا، والدہ کو بھی حج کرا دیا، والد کو بھی حج اپنے ساتھ لے گیا، والدہ کو ساتھ لے کر گیا۔ ایسے جملے ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کہنا چاہیے ہم والدین کے ساتھ ہیں، والدین کے ساتھ ہم حج میں گئے تھے، والدہ کے ساتھ حج میں گئے تھے، وہ اصل ہیں، ہم ان سے ہیں، وہ ہم سے نہیں ہیں۔ یہ ہماری تہذیب میں اور یورپ کی تہذیب میں اور کلچر میں سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ آرام گھر حیدرآباد میں ہی ہے، وہاں اسی لیے آرام گھر بنایا گیا کہ بوڑھے لوگ جا کر وہاں آرام کریں، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں رشتے کا تعلق بس اسی قدر ہوتا ہے
یہ دنیا میں آنے کا ظاہری ذریعہ بن گیا، اتفاقاً کوئی کسی کا باپ بن گیا، کوئی کسی کا بیٹا بن گیا، ٹھیک ہے، ہم بڑے ہو گئے، ہماری اپنی دنیا ہے، آپ کی اپنی دنیا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں بھی ہوتی ہیں، کیسز بھی درج ہوتے ہیں، ہر طرح کا مقابلہ بھی چلتا ہے، لیکن اسلام میں یہ نہیں، ہمارے مشرقی تہذیب میں بھی نہیں، ہمارے کلچر صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ اس مشرقی دنیا میں، یورپ کے برخلاف جو دنیا کا حصہ ہے جس نے اپنے آپ کو زیادہ تہذیب یافتہ ثابت نہیں کیا اور ان کو دنیا کی نگاہ میں بہت کم تر سمجھا جاتا ہے، وہاں بڑوں کا ادب پایا جاتا ہے، اور یہی چیز اس تہذیب کو، اس معاشرے کو بہت اونچا اٹھاتی ہے۔ استاذ کا ادب پایا جاتا ہے، یہاں صرف سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا ہے ٹیچر ڈے 5 اکتوبر، اور ہندوستان میں بھی کوئی دن منا لیا جاتا ہے ستمبر کا، لیکن اصل سیلیبریشن کے لیے نہیں ہے، اصل ہے کہ زندگی کا حصہ بنا لیا جائے اس کو، اور یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں والدین کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا انداز ہے، اس کے کلام کا مقام ہے، بہت اونچا کلام، جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام میں استعمال ہوتے ہیں وہ مختلف مواقع پر الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں۔ والدین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ بہت ہی زیادہ قابل غور ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں، بہت اونچا مقام ان کو دینے والے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ آرڈر ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اے انسانوں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو ایک ہی جملے کے اندر جوڑ دیا ہے، ایک ہی جملے کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس جب یہ بیان فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ وعقوق الوالدین، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ ایک طرف توحید، والدین کے ساتھ حسن سلوک، دوسری طرف شرک، والدین کی نافرمانی، بالکل ایک دوسرے کی ضد کے طور پر آپ دیکھیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اسی اسلوب میں، جس سے شریعت کا مزاج معلوم ہوتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ماں باپ کی بہت بڑی حیثیت ہے، اتنی نہیں ہم ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ اور اتنی بڑی ان کی حیثیت ہے جن کو عام انسانوں کے ساتھ مقابلے پہ نہیں لایا جا سکتا۔ ایک شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ معاشرے میں والدین ہوتے ہیں یا والد صاحب ہوتے ہیں، استاذ ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، اور کسی سے کسی کا اصلاحی تعلق ہوتا ہے، کسی کے پیر صاحب ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، جو ان کو صحیح غلط رائے اور مشورے دیتے رہتے ہیں، صحیح باتوں کا مشورہ اور اس کا حکم غلط باتوں سے روکتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ ان میں عام طور سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ سب سے بڑا درجہ ہم پیر صاحب کو دیتے ہیں یا مرشد صاحب کو دیتے ہیں کہ بس انہوں نے فرما دیا، اس کے بعد استاد کو بھی کوئی نہیں دیکھتا، اور اس کے بعد استاد کو درجہ دیتے ہیں، اس کے بعد والد صاحب کو دیتے ہیں۔ بالکل الٹا، سب سے پہلا درجہ والد صاحب یا اس سے پہلے والدہ کا، اس کے بعد استاذ کا، اس کے بعد پیر کا۔ پیر و مرشد یقیناً قابل احترام ہے، وہ بھی ایک طرح کے استاذ ہیں، لیکن نظر انداز نہیں کر سکتے، والدین کی مرضی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کوئی ہمارا مصلح ہے، مربی ہے، اس نے حکم دے دیا کہ تم چلے جاؤ فلاں شہر میں جا کر علم حاصل کرو، والدین نے منع کیا، ہم نے کہا کہ والدین کو ہماری یہ سمجھ نہیں ہے، ان کے منع کرنے کے باوجود ہم نے سفر کر لیا، ہم چلے گئے، ہم نے گناہ کا کام کیا۔ کتنے ایسے تابعین گزرے ہیں، تبع تابعین گزرے ہیں، جنہوں نے ان کے نزدیک حدیث کا علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور بے شمار اس کے واقعات ہیں۔ ہم نے اسی ہفتے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا منگل کے روز، کہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، یحییٰ ابن معین بھی تھے، اس موقع سے امام احمد بن حنبل کا ارادہ تھا کہ میں عمرے یا حج سے فارغ ہو کر
امام علامہ عبدالرزاق ابن حمام صنعانی جو مصنف عبدالرزاق کے مصنف ہیں، ان کے پاس صنعا جاؤں گا، یمن جاؤں گا، اور وہاں جا کر میں حدیث ان سے لوں گا۔ تو یحییٰ ابن معین نے کہا کہ میں نے ان سے وقت لے لیا ہے، کل یہیں وہ مکہ مکرمہ میں نظر آئے، شیخ اب یمن جانے کی ضرورت نہیں، میں نے وقت لے لیا ہے، کل جا کر ہم لوگ ان سے حدیث لے لیں گے۔ امام احمد بن حنبل ناراض ہوئے، انہوں نے کہا میں نے نیت کی تھی، میں ان کے در پہ جاؤں گا، میں ان کے دروازے پہ اور ادب سے جا کر زانو تلمس طے کروں گا، میں یہ سفر کروں گا، مسافت طے کروں گا، میں یہاں ان کا وقت نہیں لوں گا، میں ان کے گھر پہ جا کے وہاں اس حدیث کو، وہ اہمیت تھی کہ وہاں جا کر میں اسے علم کا، میری نیت میں فرق مت آنے دو، میں آسانی نہیں چاہتا، میں مجاہدہ چاہتا ہوں، محنت اور مشقت چاہتا ہوں۔ ایسے علم کے لیے بھی، دین کے علم کے لیے بھی ضرورت تھی، اگر والدین کو ان کے دیکھ ریکھ کی، سفر نہیں کیا۔ والدہ نے منع کیا کہ تمہیں سفر پہ نہیں جانا ہے، انہوں نے کہا کہ قتیبہ جیسے محدث موجود ہیں، نہیں مل سکے ان سے، خراسان نہیں جا سکے، والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جب گئے تو ادھر حضرت قتیبہ کا بھی انتقال ہوا، نہیں ہو سکی ملاقات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، والدین کی، والدہ کی خدمت کی برکت سے ان کو بیش بہا علم سے نوازا، اور آج بھی ان کا نام تاریخ میں محفوظ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کبھی کبھی مجھ سے کہتی تھی کہ جاؤ عمر ابن زر سے کوئی مسئلہ پوچھاؤ، جاؤ کبھی زرعہ واعظ سے کوئی مسئلہ پوچھاؤ۔ امام صاحب کے ذہن میں ہوتا تھا کہ لوگ تو مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اور یہ تو خطیب صاحب ہیں، واعظ صاحب ہیں، کوئی بڑے مفتی مجتہد فقیہ نہیں ہیں، تو ضرورت نہیں ان سے پوچھنے کی، لیکن والدہ کا حکم ہے کہ ان سے پوچھ کے آؤ، چونکہ ماں باپ آپ جتنے بڑے بھی قابل ہو جائیں، ماں باپ کی نگاہ میں بچے ہی ہوتے ہیں، اور بہت دنوں تک ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میں اتنا قابل ہو چکا ہوں اور دنیا کی نگاہ میں میری بڑی عزت ہے۔ والدین یہ سب نہیں مانتے، اور منوانا بھی نہیں چاہیے، غلط ہے، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ والدین بھی ہمیں حافظ صاحب و قاری صاحب و مفتی صاحب و ڈاکٹر صاحب والدین بھی کہیں، اور بعض والدین کہتے بھی ہیں، حالانکہ اس سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ نام لے کر پکارے بڑھاپے تک، یہی محبت کا رشتہ ہے۔ یہاں پر کسی منصب عہدے اور ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں تو خونی رشتہ ہے، باپ اور بیٹے کا، ماں اور بیٹے کا، بیٹی کا جو رشتہ ہے اس کی جگہ کوئی منصب نہیں لے سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی کبھی والدہ سے نہیں کہتے کہ میں یہ مسئلہ بتا سکتا ہوں، کہتے ٹھیک ہے میں پوچھ کر آؤں گا۔ تو جب وہ گئے عمر ابن ابی ذر کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ تم پوچھ رہے ہو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں، اس کا کیا جواب ہے، تم ہی مجھے بتا دو، میں بتا دیتا ہوں، جا کے اپنی والدہ کو بتا دینا۔ تو امام ابو حنیفہ ہی بتا دیتے تھے کہ مسئلہ میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے، اور پھر ان کے حوالے سے جا کے والدہ کو بتاتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا نہیں، ان کا حکم تھا، والدہ کا حکم تھا، اس لیے میں اس کے آگے پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ عجیب و غریب ان کی ادائیں ہیں، ان کا ادب ہے، ان کی سمجھ ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے امام زین العابدین، بہت بڑے مجاہد، فقیہ، اپنے زمانے کے امام۔ ہدایت دی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ کھانا کھایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، لیکن کھانا کھانے میں ان کو بڑا لحاظ ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کو نہیں دیکھتے ہیں والدین کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے؟ کہا مجھے بڑا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کھانے میں کوئی چیز ہو دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہو، ان کو پسند ہو، وہ تو کبھی کہیں گی نہیں، ماں تو کبھی نہیں کہیں کہ بیٹا مجھے یہ پسند ہو، چاہیے میرا بیٹا کھا لے، میری بیٹی کھا لے، وہ تو کہیں گی نہیں، انہیں پسند ہو اور میں آگے بڑھ کر اس کا استعمال کر لوں، میں کھا لوں، میں ان کی مرضی نہ سمجھ سکوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں ان کی نافرمانی تو نہیں کر جاؤں گا، حقوق کا گناہ تو نہیں ہو جائے گا، حقوق الوالدین، والدین کی مرضی کے خلاف جانا۔ تو اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ حضرت حیوہ ابن شریح تھے، بڑے عالم تھے، مسجد میں حدیث کا درس دیتے رہتے تھے، قریب میں گھر تھا، والدہ آواز دیتی تھی کہ جاؤ مرغی کو دانے ڈال دو، سب کے بیچ میں سے اٹھ کر جا کے دانے ڈالتے تھے، یہ نہیں کہتے کہ جاؤ اپنے شاگرد کو کہہ دیا کہ جا کے اٹھ کے ڈال۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی تھی، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کو دیکھیے،
خدمت کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ نبی سے نہیں مل سکے۔ کتنی بڑی بات! وہ صحابی ہو سکتے تھے لیکن تابعی ہو گئے والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جب ان سے ملنا، ان کی یہ پہچان ہے، جب ان سے ملنا تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح ترین روایت، اللہ تعالیٰ نے والدین کا درجہ بہت بڑھا دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 23 اور 24، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8، لقمان میں 14 اور 15، احقاف میں آیت نمبر 15، تقریباً ملتی جلتی آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احساناً، کہیں فرمایا حسناً، کہیں فرمایا وصینا، ہم نے انسان کو حکم دیا، وصیت کی، اس کو بتایا کہ والدین کا خیال رکھو، حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تمہارے سامنے تو اف مت کہنا، اف مت کہنا۔ اب تو والدین کو منع ہے، خاص طور سے والدہ کو، کہ آپ بیٹا کچھ کہے تو اف مت کہیے گا، آپ نہ کہیے گا اف، اس لیے کہ بیٹے کا حکم ہے، ورنہ بیٹا ناراض ہو جائے گا، کھانے پہ نہیں آئے گا، گھر سے چلا جائے گا۔ تو بوڑھی ماں کو بعض بچے ستاتے ہیں، اس لیے کہ ماں تو انکنڈیشنل سپورٹ کرتی ہے، وہ تو کسی قسم کی چیز نہیں چاہتی۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب طواف کر رہے ہیں، والدہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور ایک شعر پڑھ رہے ہیں، انی لہا بعیرها المذلل ان ازعرت رکابها لم ازعر، میں تو ان کا ایسا اونٹ ہوں کہ جو ان کے تابع ہے، اگر ان کی سواری بدک بھی جائے، جس سواری پہ بیٹھے تو میں نہیں بدکوں گا، میں ایک ایسی سواری ہوں جو ان کے مطابق چلتا رہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہیں پر تھے، ان سے انہوں نے پوچھا، ان صاحب نے، کہ میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا نا، اپنے شانے پر کاندھے پہ بٹھا کے طواف کرا دیا؟ کہا لا، ولا بزفرۃ واحدہ ولا بطلقۃ واحدہ، ولادت کے وقت جو ایک درد اور الم، ایک آہ، ایک کراہ، اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میری والدہ بوڑھی ہیں، اس وقت ویل چیئر وغیرہ کا تصور نہیں تھا، لوگ اپنے کاندھے کا ہی استعمال کرتے تھے والدین کی خدمت کے لیے، تو ان کو کہا کہ میں تو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر ان کو لے جاتا ہوں ضرورت کے لیے اور دیر تک ان کے کام آتا ہوں، تو میں نے حق ادا کر دیا نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ادا کیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ جلدی سے تمہاری امی تمہارے کاندھے سے اتر جائیں، لیکن تم جب اپنی ماں کے کاندھے پہ چڑھتے تھے تو وہ چاہتی تھی کہ بیٹا نہ اترے، دیر تک رہے۔ ہی ترید بقاءک وانت ترید فراقہا، وہ تو چاہتی تھی کہ تم چمٹے رہو ان کے سینے سے، ان کی گودوں میں رہو، اور تم چاہتے ہو جلدی سے بوجھ اتار دے، تو تم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو اور ان کو پا سکتے ہو؟ حملتہ امہ، ماں نے حمل کے طور پر رکھا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، فرمایا گیا کہیں کرہا ووضعتہ کرہا، تکلیف در تکلیف، حمل کی حالت میں تکلیف، پریگنینسی کی حالت میں، ڈیلیوری کی حالت میں تکلیف، پھر دودھ پلانے کی حالت میں تکلیف، 3 مواقع۔ کہیں سورہ احقاف میں فرمایا گیا کہ وہنن علی وہن، وہنن علی وہن، سورہ لقمان میں، احقاف میں فرمایا گیا کرہن، تکلیف در تکلیف، حد درجے کمزوری کے ساتھ یہ تینوں مرحلے ماں نے انجام دیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کسی نے کہ سب سے بڑا حق کس کا ہے، تو فرمایا کہ تمہاری ماں کا، پوچھا پھر، کہا تمہاری ماں کا، پوچھا پھر تمہاری ماں کا۔ تو یہ 3 بار جو حضور نے فرمایا، اور پھر چوتھی بار والد کے بارے میں فرمایا، اس کے بارے میں علماء نے یہی لکھا ہے اور قرآن کی انہی آیات سے جوڑا ہے کہ حمل، وضع، رضاعت، کہ پیٹ میں رکھا، پیدائش کے موقع کی جو تکلیف تھی، اور پھر 2 سال دودھ پلانے کی تکلیف، تو یہ 3 حق بڑھ گئے جو والد کے ساتھ یہ حق جڑا ہوا نہیں ہے، یہ احسانات والد نے نہیں کیے۔
اس لیے 3 درجے ان کے بڑھا دیے گئے۔ ایک صاحب آئے، پوچھا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، احی والداک، تمہارے والد زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں؟ کہا جی زندہ ہیں۔ کہا ففیہما فجاہد، جاؤ والدین کی خدمت کر کے ہی جہاد کرو۔ ایک سے پوچھا کہ کسی نے کہا کہ بہت بڑے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، حضور نے فرمایا جا کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، گناہ معاف ہو جائے گا۔ کہا والدین نہیں ہیں؟ کہا خالہ ہیں؟ کہا خالہ ہیں۔ کہا فبرھا اذن الخالۃ بمنزلۃ الام، دوسری روایت میں فرمایا خالہ ماں کے درجے میں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کر لو، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اتنے زیادہ صراحت کے ساتھ پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون؟ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز ادا کرنا۔ پھر کون؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ ممبر پر چڑھنے والی جو روایت مشہور ہے، رغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس پر لعنت ہو، جس نے 3 بار حضور نے آمین کہا، اس میں ایک مرتبہ جہاں یہ کہا کہ میرا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے، اس پر لعنت ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرا سکے، اس پر لعنت ہو۔ اور تیسرے یہ کہ والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے ان کی خدمت کر کے، اس پر لعنت ہو۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ پر کوئی آپ کا نام آئے اور درود نہ پڑھے، اس پر لعنت۔ 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ وہاں بھی والدین کا ذکر کیا گیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، جھڑکیاں بھی مت دو۔ خاص طرح کی آوازیں آدمی اعتراض کے موقع سے نکالتا ہے، اون اوف کرتا ہے کہ بھائی آپ پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ اور حضرت یعقوب کے تذکرے میں دیکھ لیجئے کہ ان کے بیٹوں نے کہا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، چیپٹر تھا کلوز ہو گیا، اب یوسف کہاں، لیکن وہ تو یاد کرتے رہتے تھے یوسف کو۔ تو اس انداز سے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے شوخی میں ہی صحیح، اور بسا اوقات محسوس نہیں کرتے، احسان جتا دیتے ہیں، تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں تو عام لوگوں کو بھی باتیں ناگوار ہو جاتی ہیں، کوئی بھی چھوٹا، دیکھیے باتیں سب بھلا دی جاتی ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا اس سے پہلے، صرف یہ یاد رہ جاتا ہے کہ فلاں نے گستاخی کی تھی، کہ یہ کہا، بڑے نے یہ کہا اور اس نے پلٹ کر جواب دے دیا۔ یہی اصل امتحان ہوتا ہے کہ ادب کے ساتھ پیش آیا جائے، برداشت کر لیا جائے۔ کبھی کبھی والدین بعض چیزوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، بیٹے سے، بیٹی سے بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں، دوسروں سے شکایت کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی گھر کی بات باہر کہتے ہیں، اور عجیب ان کا حال ہے، ملنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کھانا نہیں چاہتے، بیٹھنا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ حق نہیں ہے ہم کو انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا، نظر انداز کرنا ہے۔ ان کے بڑھاپے کی حالت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ بات بات پر پکڑ کی جائے، وہ بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اپنا درد کسی سے شیئر کر دیتی ہیں۔ ان کا مقصد اپنے بچے کو بدنام کرنا نہیں ہوتا، بچے کا برا نہیں چاہ سکتی کبھی۔ فرمایا گیا کہ ولا تنہرہما، جھڑکیاں مت دو، وقل لہما قولا کریما، ادب سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ ادب گفتگو میں بھی ہو، ادب لینے دینے میں بھی ہو، اطاعت، خدمت، حسن سلوک، مشورہ، اجازت، انفاق، ان پر خرچ بھی کرو۔ خرچ اس طرح نہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، ابھی تو پیسے دیے تھے آپ کو چند دن پہلے، میرا خیال ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ابھی سب چیزیں تو دلا دی ہیں آپ کو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے میں نے کر دیا، اب دوسرے بھائی کا حق ہے، اس کو کرنا ہے۔ جھگڑے ہوتے تھے پہلے کہ میں والدہ کو رکھوں گا، میں والد کو رکھوں گا۔ آج یہ ہوتا ہے اتنے دن سے میں کر رہا ہوں، کیا ان کی ماں نہیں ہے، کیا ان کے باپ نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کا مزاج الگ الگ بنایا ہے، سب بھائی سب بہنیں یکساں نہیں ہوتی، بعض کو اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دیتا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر مقابلہ مت کیجیے، اب ان کا کام ہے، وہ جب چاہیں لے جائیں خدمت کریں، بالکل آپ جب چاہیں لے جائیں خدمت کریں، لیکن ہم اپنی طرف سے کچھ خاص کنڈیشنز ہو جاتی ہیں، سچویشن پیش آ جاتی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ احساس نہ ہو کہ بیچ میں ماں یا باپ، بوڑھے ماں باپ معلق ہو کے رہ جائے کہ یہ بیٹا بھی چاہ رہا ہے کہ وہاں رہیں، وہ چاہ رہا ہے کہ کافی رہ چکی ہیں اب یہاں جائیں، اور ماں باپ نے سینے سے لگا کر رکھا، زندگی بھر ساتھ دیا، اور آئندہ بھی امیدیں ہم نے لگا رکھی ہیں ان کی جائیداد میں، لیکن آج ہم نے بوجھ سمجھ لیا۔ تو قرآن مجید نے
جو لفظ استعمال کیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ دعا کرتے رہو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی، جب ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، چھوٹا سا وجود دنیا میں جب آیا نہیں، ماں کا کھانا پینا بچے کے اعتبار سے، اس کے بعد 2 سال تک، اس کے بعد دیکھ ریکھ میں نیندیں قربان کرنا، دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ماں باپ ہیں. ایسی صورت میں والدین دنیا سے گزر گئے ہوں تب بھی یہ دعا جاری رکھنا. ماں باپ جن سے محبت کرتے تھے، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابی، بہترین نیکی یہ ہے، بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ جن لوگوں سے محبت کرتے تھے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، صدقہ جاریہ کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے، نیک اچھے علم کا جس سے فائدہ اٹھایا جائے ثواب ملتا رہتا ہے. اور اس بچے کو چھوڑ کر آدمی جاتا ہے جو صالح ہو، جو ان کے لیے دعا کر سکے. کبھی کبھی جنت میں اللہ تعالیٰ مقام بلند فرماتے ہیں، بندہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، تمہارے بچوں کی دعا کی برکت. تو بچوں کی دعائیں ماں باپ کو پہنچتی ہیں، اس لیے ان کے بعد بھی ہمیشہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام. یہ چند حقوق ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا. ماں باپ کے مزاج، ان کے مذاق، ان کی صحت، ان کی اپنی پسند کے اعتبار سے ان کا خیال، حسن سلوک، ان پر خرچ کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کو وقت دینا. دور رہتے ہوں تو ان کو فون کرنا، کوئی دن ناغہ نہ ہو، ان کے وقت کی رعایت کرتے ہوئے ان کا خیال رکھنا، ان کی خیریت پوچھنا. خرچہ دے دینا صرف یہ کافی نہیں ہے، دنیا میں لوگ بہت سے لوگوں کو دیتے ہیں. وقت دینا، ان کی خیریت پوچھنا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے. ہم خود کریں تاکہ ہمارے بچے بھی سیکھیں اور سمجھیں کہ ماں باپ کی عزت اور احترام کتنا بڑا تحفہ ہے اور کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.